نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 11 سورۃ التوبہ آیت نمبر 123۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ التوبہ کا آج یہ آخری رکوع ہے، آخری سبق ہے۔ سورۃ التوبہ میں غزوہ تبوک کا تفصیلی طور پر تذکرہ گزر چکا۔ آج کے سبق میں پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا ذکر فرمایا۔ جہاد میں اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب بیان فرمائی کہ جہاد میں سب سے پہلے جو اپنے قریب کے کافر ہیں ان سے جہاد کرو، ان سے لڑائی کرو۔ اس کے بعد پھر ان کے قریب جو ہیں ان کے ساتھ لڑائی کرو، پھر ان کے قریب، جیسا کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور مکہ مکرمہ کے مشرکین کے درمیان سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوا، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا، پھر اس کے بعد 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ تو یہ جتنی جنگیں ابتدائی طور پر تھیں یہ سب کی سب اپنے قریب والوں کے ساتھ ہوئیں۔ اور 6 ہجری میں غزوہ خیبر، مدینہ طیبہ کے قریب خیبر میں یہودی آباد تھے، ان کے ساتھ، پھر بنو قریظہ کے ساتھ۔ یہ ساری جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری قریب والوں کے ساتھ۔ اور جب 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہو چکا، اس کے بعد پھر باہر کے جو دوسرے لوگ تھے، غزوہ حنین ہوا، پھر اس کے بعد 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے 4 دشمن ہیں، 2 ظاہری ہیں اور 2 باطنی ہیں۔ کافر بھی انسان کا دشمن ہے نا، مسلمان کا دشمن ہے، اس لیے اس سے جنگ کرنے کا حکم ہے کہ وہ اسلام کے مقابلے کے اندر رکاوٹ کیوں بن رہا ہے۔ اگر کوئی کافر اسلام کے مقابلے میں رکاوٹ نہیں بنتا تو اس سے جنگ نہیں ہوتی۔ جنگ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی ہے جو رکاوٹ بنتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے 4 دشمن ہیں یہ بھی ہمارے لیے اسلام میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ 2 ظاہری دشمن ہیں، ایک منافق اور ایک کافر۔ ان میں ایک ایسا ہے کہ جس نے علل اعلان بتا دیا کہ میں تمہارا دشمن ہوں، وہ کافر، اور دوسرا وہ ہے کہ جس نے علل اعلان نہیں بتایا بلکہ وہ اپنی دشمنی کو چھپا رہا ہے، وہ منافق ہے۔ یہ 2 ظاہری دشمن، اور 2 انسان کے باطنی دشمن ہیں، ایک شیطان اور ایک نفس امارہ۔ یہ انسان کے دونوں جو باطنی دشمن ہیں یہ بہت خطرناک ہیں۔ یہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے کہ کب اس پر وار کر دیتے ہیں۔ اس لیے انسان کو میدان جہاد میں جانے سے پہلے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا بہت ضروری ہے۔
کوئی بھی نیکی کرنے سے پہلے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ انسان نیک اعمال کر کر کے پہاڑوں کے پہاڑ کھڑے کر دے گا، اگر اس نے اپنے نفس امارہ کے ساتھ جہاد نہ کیا ہوا تو یہ سارے کے سارے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے اس کو بالکل زیرو کر دے گا، کیونکہ نفس امارہ یہ وہ چیز ہے جس نے نیت کے اندر خرابی پیدا کر دینی ہے کہ انسان جہاد کرنے کے لیے نکلے تاکہ لوگ کہیں واہ واہ بلے بلے بڑا کمانڈو بڑا پہلوان، وہ سب کچھ ہی ضائع ہو گیا، کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ تو نفس امارہ جو ہے یہ انسان کے اندر خواہشات پیدا کرتا ہے، کبھی کوئی خواہش پیدا کر دی، کبھی کوئی خواہش پیدا کر دی۔ صبح فجر کی نماز کا وقت آتا ہے، نفس امارہ کہتا ہے لو ساری رات تو اچھے طریقے سے مزے کی نیند نہیں آئی، ابھی تو آنے لگی، یہ نماز چھڑوا دیتا ہے۔ شیطان بھی دشمن ساتھ، تو ان دشمنوں کے ساتھ بھی جہاد کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی کے ساتھ تیر و تلوار کے ذریعے جہاد کیا جاتا ہے اور کسی کے ساتھ کسی اور طریقے سے جہاد کیا جاتا ہے۔ نفس امارہ کے ساتھ جہاد کیا ہوگا؟ کھڑے ہو جاؤ اور اٹھ کے وضو کرو، نماز ادا کرو، یہ نفس امارہ کے ساتھ جہاد ہوگی، شیطان کے ساتھ جہاد ہوگی۔ ڈٹ جاؤ ان کے خلاف۔ صبح نماز فجر پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت اپنے اوپر لازم کر لو۔ نفس ہمارا کہے گا نہیں تھوڑا سا سو لے، ٹائم ملا ابھی گھنٹہ مل گیا، نہیں، اس کو کہو ہم نے قرآن پاک پڑھنا پہلے۔ یہ نفس ہمارا کے ساتھ جہاد ہوگا، اس کی خواہشات کو کچلتے جاؤ۔ ہاں اچھی خواہش ہے، ٹھیک ہے، کھانے پینے کی ہے، کوئی حلال چیز کی ہے تو بندہ پوری کر لیتا ہے، لیکن اگر وہ بری خواہشات پیدا کر رہا ہے اور انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کے سامنے ڈٹ جانا یہ جہاد ہے۔ اور یہاں آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قاتلو، قتال کرو، الذین، ان لوگوں سے، یلونکم، جو تمہارے ساتھ ملے ہوئے ہیں، قریب میں ہیں، من الکفار، کافر، جو کافر تمہارے قریب کے ہیں پہلے ان سے لڑائی کرو، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ پائیں وہ کافر فیکم، تمہارے بارے میں، غلظۃً، سختی، وہ محسوس کریں کہ یہ ہمارے بارے میں بڑا سخت لہجہ رکھ رہے ہیں۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ تعلق محبت، پیار اور اخوت کا ہونا چاہیے، اور ایک مسلمان کا کافر کے ساتھ محبت بھرا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو پتہ چلے کہ یہ مجھے کفر پر سمجھتے ہوئے میرے بارے میں اپنے دل کے اندر سختی رکھتا ہے، کافر کو محسوس ہونا چاہیے۔ یہ اللہ فرما رہے وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، چاہیے کہ وہ سمجھیں اپنے دل کے اندر غلظۃً، سختی، کہ مسلمان میرے بارے میں کے اندر اپنی سختی رکھ رہا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں جب ایمان والوں کا تعارف فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ ہیں صحابہ اکرام، یہ کافروں پر بہت شدید ہیں، بہت سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بہت پیار محبت والے، بہت دوست ہیں۔ اب جب کافروں کے ساتھ لڑائی کی بات آئی، ان کے بارے میں سخت رویہ رکھنے کی بات آئی، تو ظاہر ہے ایمان والوں کو سپورٹ کی ضرورت۔ تو اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا، جان رکھو، ان اللہ مع المتقین، اللہ کی ذات متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ تمہارا کام تقوی اختیار کرنا ہے، تمہارا کام متقی بننا ہے۔ جب تم متقی بن جاؤ گے، تقوی اختیار کر لو گے، پھر میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ اس کے بعد کی آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا پردہ چاک کیا، منافقین کے غلط طرز عمل، غلط رویے ان کے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب نازل ہوتی کوئی سورت، مدینہ طیبہ ہے، مسجد نبوی ہے، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب نازل ہوتی کوئی سورت، فَمِنْهُمْ، پس بعض ان میں سے، من، وہ لوگ تھے، یقول، جو کہتے، ایکم زادتہ ہذہ ایمانا، ایکم،
کس کا تم میں زیادت ہو زیادہ ہو گیا حاضی ایمانہ اس آیت سے ایمان. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال کے اندر قرآن پاک کا تعارف یہ کروایا تھا کہ ایمان والوں کی نشانیاں یہ ہیں کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان کے سامنے قرآن پاک کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اس بات کو لے کر مذاق اڑانا شروع کر دیا، تمسخر کرنا شروع کر دیا ایمان والوں کے ساتھ کہ جناب آپ کہتے ہیں کہ جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے. ابھی قرآن پاک کی نئی آیت نازل ہوئی، کس کس کا ایمان بڑھ گیا؟ یہ ہے طنزیہ انداز، یہ ہے تمسخرانہ انداز، یہ ہے مذاق اڑانے کا انداز. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب بھی نازل ہوتی کوئی سورت، فَمِنْهُمْ بعض ان میں، من وہ تھے، یقول جو کہتے، ایکم کس کا تم میں زادت ہو زیادہ ہو گیا، حاضی ایمانہ اس سورت سے ایمان، اس سورت سے ایمان کس کا بڑھ گیا بھائی؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا جو لوگ ایمان والے ہیں، فَزَادَتْهُمْ ایمانا ان کا ایمان تو بڑھ گیا، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اور وہ خوش ہو رہے ہیں. ایمان والوں کا ایمان کیسے بڑھتا ہے کہ پہلے وہ ایک آیت کی تلاوت کرتے تھے، اب اللہ نے ایک اور آیت مبارکہ نازل فرما دی. جب 2 آیتوں کی تلاوت ہوگی نیک اعمال بڑھتے چلے جائیں گے، ایمان بڑھتا چلا جائے گا، جنت کے درجات بھی بڑھتے چلے جائیں گے، اللہ کی محبت بھی بڑھتی چلی جائے گی، اللہ کا قرب بھی بڑھتا چلا جائے گا. یہ ہے ایمان کے اندر زیادتی. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، منافقت کی بیماری، دل کے اندر کفر چھپا ہوا، دل کے اندر میل کچیل اور زنگ بھرا ہوا، فَزَادَتْهُمْ ان کے اندر بھی زیادتی ہوتی ہے. ایک ایمان والے کے دل کے اندر بھی زیادتی ہوتی ہے، وہاں ایمان کی زیادتی، وہاں خوشبوؤں کی زیادتی، اور ادھر منافق کے دل کے اندر فزادتہم زیادتی ہو گئی ان کے دل میں بھی، رجسن الی رجسہم گندگی پر گندگی کی زیادتی ہو گئی. کیونکہ جس کے دل کے اندر کفر ہوگا قرآن پاک اس کو برداشت نہیں ہوگا. اس کے دل کے اندر قرآن کا کفر پہلے ایک آیت کا تھا، گندگی کا ایک ڈھیر تھا، اب قرآن پاک کی نئی آیت نازل ہوئی، اس کا کفر بھی اس کے اندر چلا گیا. گویا کہ اس کے دل کے اوپر گندگی کا پہلے ایک ڈھیر لگا ہوا تھا، اب دوسرا ایک اور ڈھیر بھی اس کے گندگی کا اس کے دل پر لگ گیا. یہ ہے گندگی پر گندگی، ڈھیروں کے ڈھیر. اور دوسری طرف ایمان والا بندہ ہے، اس نے ایمان قبول کیا، اللہ نے ایمان کی نورانیت اور ایمان کی روشنی کا بلب اس کے دل پر روشن کر دیا. اس نے آگے قرآن کی تلاوت شروع کی، اللہ نے ایک اور روشنی کا بلب اس کے دل پر چلا دیا. اس نے نماز پڑھی، اللہ نے ایک اور روشنی کا بلب چلا دیا. سبحان اللہ. اللہ کا ذکر کیا، اللہ نے ایک اور نورانیت والا بلب چلا دیا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا تحفہ پیش کیا، اللہ نے ایک اور روشنی کا بلب چلا دیا. ادھر اس کا دل سارے کا سارا منور ہو گیا، روشنیوں کا جمگھٹا بن گیا، اور دوسری طرف منافق کا دل کوڑے کرکٹ کا ڈھیر، بدبوؤں کا ڈھیر بن گیا. فزادتہم رجسن الی رجسہم، رجس کہتے ہیں گندگی کو، گندگی پر گندگی. اور یہ گندگی اتنی نحوست ثابت ہو گئی کہ ساری زندگی اس گند کو اپنے دل کے اوپر لپیٹ کے رکھا. وَمَاتُوا اور وہ مر گئے، وَهُمْ کافرون اس حال میں کہ وہ کفر کی حالت میں تھے. یہ ہے قرآن پاک کے مذاق اڑانے کا نتیجہ
کہ दिल पर गंदगियों के ढेर लगते चले गए और इंसान की मौत का वक़्त आ गया और कुफर की हालत में इंसान मर गया। अल्लाह फरमाते हैं अवला यरौना, क्या नहीं देखते वो, अन्नहुम के बेशक वो, युफ्तनूना आजमाए जाते हैं, फी कुल्ली आमिन हर साल में, मर्रतन एक मरतबा, औ मर्रतैनी या दो मरतबा। हम तो बार बार इनको आजमाते हैं, शायद इनको अकल आ जाए, होश के नाकन ले लें और अपने कुफर से मुनाफिकत से तौबा करके इस्लाम के दीवाने बन जाएं, इस्लाम में दाखिल हो जाएं। हम तो आजमाते हैं, आजमाइश करते हैं, लेकिन सुम्मा ला यतूबूना, फिर भी ये लोग तौबा नहीं करते, वला हुम यज़क्करून, और ना ये लोग नसीहत पकड़ते हैं। ये बदबख्ती की इंतहा है। अल्लाह इस आयत मुबारका में मुझे और आपको सबक दे रहे हैं, अगर बंदा कभी लाइन से उतर जाता है, फिसल जाता है, अल्लाह की तरफ से आजमाइश आती है, घर के अंदर बीमारी आ गई, अल्लाह बीमारी करके, अल्लाह तकलीफ देकर बंदे को राह रास्त पर लाना चाहते हैं। अल्लाह बंदे के बेटे को बीमार करके कभी राह रास्त पे लाना चाहते हैं, कभी बंदे को खुद बीमार करके राह रास्त पर लाना चाहते हैं, कभी अल्लाह बंदे को कोई तकलीफ में डाल के, किसी मुसीबत परेशानी में डाल के राह रास्त पर लाना चाहते हैं। बंदे तौबा कर जा, अल्लाह की ज़ात की तरफ रजू कर ले। एक एक आयत जब पिछले लोगों की तज़किरा वाक़यात बयान कर रहे हैं तो हमें भी वहाँ से सबक मिल रहा है कि अल्लाह हमें भी आजमा कर, आजमाइशों में डालकर हमें भी राह रास्त पर लाना चाहते हैं। अब हमारे मुक़द्दर कि अल्लाह की आजमाइशों के बाद तौबा करके नसीहत करते हैं, नसीहत हासिल होती है या नहीं होती। अगर हो गई तो खुशखबरियाँ, अगर नहीं हुई तो फिर सुन लो। अल्लाह फरमाते हैं हम तो आजमाइशें डालते हैं, साल में एक मरतबा, दो मरतबा, ये तो हद बयान की ना, तो इससे ज़्यादा भी आती रहती, कम भी आती रहती, लेकिन नतीजा क्या निकलता है, सुम्मा ला यतूबूना, फिर भी ये तौबा नहीं करते, वला हुम यज़क्करून, और ये ना ये नसीहत हासिल करते। मस्जिद नबवी है, प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार अक़दस है, मुखलिसीन सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की पाकीज़ा नूरानियत खुशबू वाली जमात तशरीफ़ फरमा है। मुनाफिकीन के चंद बंदे भी दरमियान में बैठे हैं, क्योंकि ये लोग अपने निफाक को छुपाकर, कुफर को छुपाकर वहाँ जाकर बैठा करते थे मुसलमानों को तकलीफ़ें देने के लिए। अल्लाह ने उसका नक्शा भी खींचा। आयत नंबर 127 क्या फरमाया, व इज़ा मा उन्ज़िलत सूरतुन, जब भी नाज़िल होती है कोई सूरत, नज़र बाज़ुहुम इला बाज़िन, जब कोई आयत नाज़िल हुई, कोई सूरत नाज़िल हुई, अब नाज़िल होने के बाद उसको तकरार करना है, उसको एक दूसरे को याद करवाना है और उसका मुज़ाकरा करना है, उसको आगे पहुंचाना है। लेकिन मुनाफिक बंदा वहाँ से भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि यह कुरान पाक की ताकत बर्दाश्त नहीं करेगा, भागेगा वहाँ से। वइज़ा मा उन्ज़िलत सूरतुन, जब भी नाज़िल होती है कोई सूरत, नज़ारा तो देखने लगते हैं, बाज़ुहुम इला बाज़िन, एक दूसरे की तरफ। अल्लाह नक्शा खींच रहा है। तसव्वुरात की दुनिया में सोचो, 1500 साल पीछे चले जाओ, मदीना मुनव्वरा है, मेरे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी, वहाँ सहाबा इकराम भी बैठे, मुनाफिक भी बैठे, आयत नाजिल हुई। अल्लाह फरमाते हैं वइज़ा मा उन्ज़िलत सूरतुन, जब नाजिल होती कोई सूरत, नज़रा तो ये मुनाफिक लोग देखते, बाज़ुहुम इला बाज़िन, एक दूसरे की तरफ। देख के क्या मकसद होता, हल यराकुम मिन अहदिन, क्या देख रहा है तुम्हें कोई एक, कोई मुसलमान तो नहीं देख रहा, क्योंकि अब खिसकने का और भागने का वक़्त है। कोई देख लेगा तो प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाकर हमारा राज आउट कर देगा कि आयतें पढ़ी नहीं, भाग गए, निफाक ज़ाहिर हो जाएगा। हल यराकुम मिन अहदिन, क्या देखता है तुमको कोई एक, सुम्मन सरफो, फिर जाते हैं, सुम्मा फिर, इन सरफो फिर जाते हैं, भाग जाते हैं वहां से। अल्लाह फरमाते हैं ये मस्जिद नबवी से कुरान नाजिल होने के बाद वहां से फिर गए,
صرف اللہ قلوبہم، یہ اللہ نے پھیر دیا ان کے دلوں کو، اللہ نے قرآن پاک کے لیے ان کے دلوں کو قبول ہی نہیں کیا۔ یہ تو نحوست ہے ان کے نفاق کی، یہ تو نحوست ہے ان کے کفر کی کہ اللہ نے ان کو قرآن پاک کے لیے قبول ہی نہیں کیا۔ آج بڑے خوش نصیب وہ لوگ، مرد ہیں عورت ہیں، جوان ہیں بوڑھے ہیں، جن کو اللہ نے اپنے قرآن کے لیے قبول کر لیا، بڑی خوش قسمتی، مبارکباد۔ کتنے لوگ ایسے جو مسلمان تو ہیں لیکن قرآن پاک کو ہاتھ تک نہیں لگاتے۔ سارا دن گزر گیا، مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، ڈائریوں کی ڈائریاں، قرآن پاک کا ناگا، نماز کا ناگا۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب میرے اور آپ کے اعمال نامے پیش ہوں گے، ہفتے میں ایک دن، ہفتے میں 2 دن، 2 روایتیں ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہماری ڈائریاں ہمارا نام لے کر، ایڈریس بتا کر، باپ ماں کا نام لے کر وہاں پیش کی جاتی ہیں اور بتایا جاتا ہے یہ ہے کلمہ پڑھنے والا مسلمان، فلاں بندہ بندی، اس کی یہ ڈائری ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دیکھیں گے اس کے اندر قرآن نہیں، اس کے اندر نماز نہیں، یہ کیسا مسلمان ہے؟ کیا دل نہیں دکھے گا ان کا؟ یہ کیسا مسلمان محبت والا عاشق ہے میرا، اس کی ڈائری کے اندر تو کبھی آج تک درود پاک لکھا ہی نہیں، درود پاک ہی نہیں پڑھتا یہ۔ اللہ فرماتے ہیں صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے پھیر دیا ان کے دلوں کو، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس وجہ سے کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں، ان کے کفر کی ان کے اوپر نحوست چھائی اور اللہ نے ان کو ختم کر دیا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان فرمائیں۔ لقد جاءکم، البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس، رسول، ایسے رسول، من انفسکم، جو تم میں سے ہیں، یعنی انسان ہیں، ان کا حسب نسب بھی ہے، ان کا خاندان بھی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں لیکن انسانوں جیسے نہیں۔ جس طرح آب زمزم پانی تو ہے لیکن پانیوں جیسا نہیں، بیت اللہ ایک کمرہ تو ہے لیکن کمروں جیسا نہیں، بیت اللہ کے ساتھ کونے پہ لگا ہوا حجر اسود ایک پتھر تو ہے لیکن پتھروں جیسا نہیں۔ اسی طرح میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انسان تو ہیں لیکن انسانوں جیسے نہیں، انسانوں سے بہت اعلیٰ، اللہ کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اور کسی کا نہیں۔ رسول من انفسکم، اللہ نے رسول بھیج دیا تمہارے اندر سے، عزیز علیہ، عزیز علیہ ما عنتم، عزیز بھاری ہو جاتی ہے، علیہ ان پر، ما عنتم جو تمہیں تکلیف پہنچے۔ کبھی پیارے صحابہ کو کوئی تکلیف پہنچتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑی بھاری گزرتی تھی، بہت محسوس کرتے تھے آپ تکلیف کو۔ ایک صفت یہ تھی۔ دوسری صفت حریص علیکم، حریص کا معنی ہے لالچ، وہ لالچی ہیں تمہارے بارے میں، ہر وقت اس لالچ میں رہتے ہیں کہ کس قدر ان کی نیکیاں بڑھ جائیں، ان کا اللہ کی ذات کے ساتھ قرب بڑھ جائے، ان کی دوستیاں اللہ کی ذات کے ساتھ اور پکی اور پختہ ہو جائیں، یہ تو ہر وقت اس لالچ میں رہتے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں پر نہایت شفیق ہیں، مہربان ہیں۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، سورۃ التوبہ کی آخری آیت مبارکہ۔ غزوہ تبوک کا تفصیلی تذکرہ ہو چکا، مشرکین مکہ کا تفصیلی تذکرہ ہو چکا، منافقین کی ہٹ درمیوں کا ان کا تفصیلی تذکرہ ہو چکا۔ اللہ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اندر تو بڑی خوبصورت صفات پائی جا رہی ہیں، آپ تو رحمت للعالمین، آپ تو رؤوف الرحیم، آپ تو حریص علیکم، آپ تو عزیز علیہ ما عنتم، اتنی پیاری پیاری صفات کے مالک پیغمبر۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر یہ منہ موڑ لیں لوگ اور آپ کی بات نہیں سنتے، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو آپ کہہ دیں کہ اللہ مجھے کافی ہے،
ला इलाहा इल्ला हु, नहीं कोई माबूद मगर वही, अलैहि तवक्कलतु, उसी के ऊपर मैंने भरोसा किया, व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, और वो मेरा रब अर्श अज़ीम का मालिक है। सुबहान अल्लाह। अर्श अज़ीम जो तमाम कायनात से बड़ा अर्श है अल्लाह का, उसका मालिक है। तो सारी कायनात का मालिक अल्लाह, वो मेरा अल्लाह है, वो मुझे काफ़ी है, मैं उसी पर भरोसा रखता हूँ, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं। ये जो आखिरी दो आयत हैं सूरत तौबा की, इनके बारे में मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं, हदीस मुबारका के अंदर आता है, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स सुबह और शाम को ये दो आयतें 7 मरतबा पढ़ लिया करे, अल्लाह ताला उसके तमाम काम आसान फरमा देते हैं। कामों में आसानी के लिए ये दो आयतें सुबह को पढ़नी है 7 मरतबा, शाम को पढ़नी है 7 मरतबा, अल्लाह ताला तमाम कामों के अंदर आसानियाँ अता फरमा देंगे। ये इन दो आयतों की फ़जीलत है। अल्लाह ताला हमें इस फ़जीलत को हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।